السلام علیکم، میں ہوں محمود صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ راولپنڈی کا راجہ بازار، جسے پہلے بورڈ بازار بھی کہتے تھے، اگر آپ کا وہاں سے گزر ہو تو لال حویلی پر نگاہیں ضرور ٹکتی ہیں۔ یہ شاندار تاریخی عمارت پچھلی کچھ دہائیوں سے شیخ رشید اور کچھ دوسرے لوگوں کے زیر استعمال ہے۔ یہ عمارت نہ صرف اس شہر کی پہچان رہی ہے، بلکہ اب شیخ رشید کی بھی پہچان بن چکی ہے، اور شیخ رشید اس کی پہچان ہے۔ یہ عمارت کب بنی، کس نے بنوائی اور کیوں بنوائی، اس کے پیچھے ایک بڑی ہی دلچسپ کہانی ہے۔ حویلی کے آس پاس دکانوں کے تھڑوں پر بیٹھے بزرگ اس حویلی سے جڑی بہت سی داستانیں سناتے ہیں۔ ان کے مطابق کبھی رات کے اندھیروں میں حسن و جمال کے مدح سراؤں کی بھیڑ لگا کرتی تھی، یہاں سرتال کی محفلیں سجتی تھیں۔ اب یہاں سیاسی شطرنج کی بساط بچتی ہے۔ یہ حویلی اندر سے کیسی ہے، اور کیسے شاہ جہاں نے جیسے تاج محل بنوایا تھا اپنی محبت میں، اسی طرح اس سرزمین کے رہنے والے ایک بندے نے اپنی محبت کے لیے یہاں یہ حویلی بنوائی۔ لیکن اس محبت کے لیے بنائی گئی راہداریاں سیاست کی بھول بھلیوں کی نظر ہو گئیں۔ کیا اس حویلی سے جڑی داستان کے کرداروں کو اب بھی حویلی کے اندر جا کر محسوس کیا جا سکتا ہے؟ اس حویلی کی کہانی صرف محبت سے نہیں جڑی، بلکہ اس کا تعلق اس کی ملکیت سے جڑے قانونی تنازع سے بھی ہے، اور اسی لیے کچھ دنوں سے یہ حویلی خبروں میں ہے۔ متروکہ وقف املاک ایک ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ کا۔ اس کی جانب سے شیخ رشید اور ان کے بھائی کو کچھ دن پہلے ایک نوٹس موصول ہوا، جس میں حکم دیا گیا کہ آئندہ 7 روز کے اندر وہ اس حویلی کو خالی کر دیں۔ لیکن اس نوٹس کو شیخ رشید نے کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ شیخ رشید کے وکلا نے یہ موقف اختیار کیا کہ یہ نوٹس سیاسی انتقامی کارروائی ہے، اس لیے اسے معطل کیا جانا چاہیے، اور شیخ رشید کی استدعا پر کورٹ نے نہ صرف اس نوٹس کے اگینسٹ انہیں اسٹے آرڈر دے دیا، بلکہ انہیں یہ بھی اجازت دی کہ وہ 15 روز کے اندر جو فیصلہ محکمہ متروکہ وقف املاک نے کیا ہے اس کے اگینسٹ بھی وہ اپنا کیس فائل کر سکتے ہیں۔ ایک ایسا ہی نوٹس شیخ رشید کو 2014 میں بھی بھیجا گیا تھا، اور اس وقت ان کے بھتیجے شیخ راشد نے بتایا تھا کہ لال حویلی سے متصل محکمہ اوقاف کی جائیداد، جو دراصل ایک مندر ہے، پچھلے 15 سے 20 سال سے عوامی مسلم لیگ کے زیر استعمال رہا ہے۔ محکمہ اوقاف کے کچھ اہلکاروں کے مطابق حویلی کے کچھ حصے، جن میں مندر بھی شامل ہے، وہ محکمے کے پاس ہیں، جبکہ ایک حصہ شیخ صاحب کا ہے، اور شیخ صاحب کے مطابق ان کے پاس نیچے گراؤنڈ فلور پہ کوئی جگہ نہیں ہے، بلکہ ان کی پوزیشن میں اوپر والا 2.5 مرلے کا چوبارہ ہے، اور شیخ صاحب کے مطابق اس حویلی میں ان کے علاوہ 19 اور لوگ بھی رہتے ہیں۔ شیخ صاحب اپنی کتاب فرزند پاکستان میں لکھتے ہیں کہ پاکستان بننے سے بہت پہلے کی بات ہے، جہلم کے ایک خوشحال ہندو گھرانے کے چشم و چراغ بیرسٹر دھنراج سہگل ایک شادی کی تقریب کے لیے سیالکوٹ گئے، جہاں انہوں نے بھداں بائی کو محو رقص دیکھا۔ دھنراج کو بھداں بائی کے گھگھروں کی جھنکار اس قدر بھائی کہ وہ اسے دل دے بیٹھے۔ محبت کی اسی کہانی نے لال حویلی کی بنیاد رکھی۔ دھنراج بداں کو اپنے ساتھ راولپنڈی لے آئے اور بورڈ بازار میں ایک شاندار حویلی بنوائی، جو سہگل حویلی کے نام سے مشہور ہوئی۔ شیخ صاحب بتاتے ہیں کہ بدھا بائی مسلمان تھیں، اور ان کے احترام میں دھنراج نے بداں کے لیے حویلی کے صحن میں ایک مسجد اور اپنے لیے ایک مندر بنوایا۔ دونوں اپنی اپنی عبادت گاہوں میں بنا کسی خوف کے عبادت کیا کرتے تھے، مگر آج اس مندر، مسجد اور حویلی کے درمیان کئی سارے گھر اور دکانیں حائل ہیں۔ انفیکٹ تصویروں میں آپ جو ریڈ کلر کی بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، یہ اس حویلی کا بیسیکلی صرف ریزیڈینشل کمپلیکس تھا۔ باقی یہ حویلی کا رقبہ کافی بڑا تھا، اور اس کا صحن اتنا بڑا تھا کہ اس کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد اور ایک مندر بھی تعمیر کیا گیا تھا۔ بورڈ بازار کی چھوٹی بڑی دکانیں اور گلیاں بھی کسی زمانے میں اسی عمارت کے صحن کا حصہ تھیں۔ جو مسجد بدھاں کے لیے بنوائی گئی تھی، وہ اب بازار کے رہائشیوں کے استعمال میں ہے، جبکہ مندر کی حالت مخدوش تر ہے، کیونکہ اب یہاں ہندوؤں کی کوئی آبادی نہیں، اور اس کا کوئی والی وارث نہیں۔ اس حویلی کی تعمیر اور تزئین و آرائش میں لکڑی کے علاوہ لوہا، تانبا اور چاندی کا استعمال بھی کیا گیا تھا۔ اس حویلی کے آس پاس کے پرانے مکین کہتے ہیں کہ حویلی میں آنے کے بعد بدھاں صوم و صلات کی پابند ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ گانا سیکھنے والوں کی تعداد کم اور بدھاں سے اسلامی درس لینے والے بڑھتے گئے۔ شیخ رشید اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ جب بٹوارا ہوا تو دھنراج نے حویلی بدھاں بائی کو سونپی اور خود اپنے ہندو خاندان کے ہمراہ انڈیا چلا گیا۔ پارٹیشن سے پہلے یہاں انگریز کا راج تھا، کئی سارے مذاہب کے لوگ رہتے تھے، ایک بڑی تعداد میں ہندو بھی آباد تھے، اور برے صغیر میں مسلمان حکمرانوں کے وقت سے ہی ہندو مسلم شادیاں کوئی بہت غیر معمولی بات نہیں تھی، بلکہ بہت سے بادشاہ تو خود ایسے تھے جن کی ہندو بیویاں تھیں۔ اسی طرح اگر کوئی مسلم عورت کسی دوسرے مذہب کے شخص سے شادی کر لیتی تھی تو اسے جان کا خطرہ نہیں ہوتا تھا، جس طرح کہ آج کل ہے۔ لیکن پارٹیشن کے وقت جب دنگے فساد شروع ہوئے تو ہندوستان سے بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں نے یہاں ہجرت کی
اور یہاں سے بہت بڑی تعداد میں ہندوؤں اور سکھوں نے انڈیا کی طرف ہجرت کی، اور دھنراج اور اس کا خاندان انہی میں سے ایک تھا۔ دھنراج کے چلے جانے کے بعد بدھا یہاں اکیلی رہ گئی تھی۔ ادھر عدالت نے اس حویلی کو متروکہ ملکیت قرار دے دیا، جس کے بعد حویلی کے 20ویں حصے میں سے صرف وہی حصہ بدھا کو مل سکا جو آج لال حویلی کہلاتا ہے، یعنی یہ جو ریزیڈینشل کمپلیکس ہے جہاں پہ شیخ رشید دوسرے کئی سارے لوگوں کے ساتھ اب رہ رہے ہیں۔ عدالت میں بدھا بھائی سے جج نے یہ کہا کہ اگر وہ یہ بیان دے دیں کہ وہ ہندو ہو چکی ہیں، یا پھر یہ کہ ہجرت سے پہلے دھنراج مسلمان ہو چکا تھا، تو ساری حویلی اس کی ہو سکتی ہے۔ اس دوران 2 بار عدالت کی سماعت ملتوی بھی کی گئی۔ بدھا کے وکلا نے بہت کوشش کی کہ وہ اسے اس بات پہ راضی کر لے، مگر اس عورت نے عدالت میں کہا "We have shared everything except religion"، یعنی اس نے اور دھنراج نے اپنی زندگی میں سب کچھ بانٹا ہے سوائے اپنے ریلیجن کے، یعنی دونوں کا مذہب الگ الگ رہا، یہ مسلمان رہی، وہ ہندو رہا۔ اور اس سٹیٹمنٹ کے بعد حویلی کا ایک بڑا حصہ اس سے چھن گیا۔ ایک بزرگ چاچا رحمت بتاتے ہیں کہ محبت اور حویلی کی تقسیم ہوئی، لیکن کرچی کرچی بدہاں ہو گئی۔ محبت دور اور نشانی تقسیم ہوئی تو بدھا کا وجود بھی بکھر گیا۔ شیخ رشید بتاتے ہیں کہ پھر اسی حویلی میں چوری کی غرض سے آئے کچھ چوروں نے بدھا کا جوان سالہ بھائی قتل کر دیا۔ طرح طرح کے لوگ اسے اکیلا پا کر حویلی میں جھانکتے تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ وہ بہت امیر خاتون ہے جس کے پاس سونے چاندی کے زیورات ہیں، مگر دامن میں ادھوری محبت اور اس کی منقسم نشانی کے سوا کچھ نہ تھا۔ ایک رات بدھا بھائی سہگل حویلی چھوڑ گئی اور کبھی نہ لوٹی۔ وہ کہاں گئی، کیوں گئی، کسی کو نہیں معلوم، مگر دوبارہ سہگل حویلی میں اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ پھر سالوں تک یہ حویلی ویران پڑی رہی، کوئی خوف کے مارے اسے خریدتا بھی نہیں تھا۔ اس حویلی کے قریب کے مکینوں کے مطابق ایک وقت وہ بھی آیا جب لوگ اسے جنوں کی حویلی کہنے لگے۔ کسی کو یہاں پائل بجتی سنائی دیتی تو کسی کو بدھا کے کہے۔ شیخ رشید صاحب حویلی خریدنے کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ کافی عرصہ گمنامی میں رہنے والی سہگل حویلی کو کشمیر سے ایک خاندان نے 2,18,000 روپے میں خرید لیا۔ شیخ صاحب اس وقت خود ایک بچے تھے، اور وہ بتاتے ہیں کہ اسی حویلی کے نیچے وہ اپنے بچپن میں کتابیں بیچا کرتے تھے۔ پھر شیخ صاحب کالج میں آئے تو ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر ان کی سیاست میں انٹری ہو چکی تھی۔ شیخ صاحب کہتے ہیں کہ 80 کی دہائی میں انہوں نے یہ حویلی 5.5 لاکھ میں اس کشمیری خاندان سے خرید لی۔ یوں انمول سہگل حویلی کوڑیوں کے بھاؤ خرید لی گئی، اور خریدنے کے بعد شیخ رشید نے اس حویلی کو سیاسی سرگرمیوں کا ایک مرکز بنا دیا۔ کئی ممتاز سیاستدانوں کو دعوت سخن دینے والی بالکنی بھی توجہ کا مرکز رہی۔ اس بالکنی میں نوابزادہ نصر اللہ، نواز شریف اور الطاف حسین جیسے کئی سیاستدانوں نے عوامی اجتماعات سے خطاب کیا۔ شیخ رشید نے اس حویلی کی تزئین و آرائش میں لال رنگ کی کشمیری لکڑی کا استعمال کیا تھا، اور اسی مناسبت سے انہوں نے اس کا نام لال حویلی رکھ دیا۔ اس حویلی پر اس نام کی تختی بھی سن 80 کی دہائی میں لگائی گئی تھی۔ لال حویلی کی تختی لگنے کے بعد بدھا بھائی کی سہگل حویلی شیخ رشید کی لال حویلی بن گئی۔ شیخ رشید یہ بات شیئر کرتے ہوئے کافی جذباتی ہو جاتے ہیں کہ بدھا بھائی کا ڈانس گھر آج بھی موجود ہے، جبکہ وہ 2 کمرے جن میں وہ رہا کرتی تھیں ان پر پرانے تالے لگے ہوئے ہیں۔ بدھا کا ایک بیڈ تھا جس پر اب وہ سٹیٹمنٹ کندہ ہے جو اس نے عدالت میں دی تھی، اور یہ بیڈ اب شیخ صاحب نے اپنے کمرے میں سجا رکھا ہے۔ شیخ صاحب اپنی کتاب میں ایک اور واقعے کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک بار کشمیر سے ایک افسر حویلی دیکھنے آیا، وہ رو پڑا اور بولا کہ میری ماں بدھا کی حویلی ہے۔ شیخ رشید کہتے ہیں کہ ہم نے اسے روکنا چاہا، اس سے بدھا کے بارے میں پوچھنا چاہا، لیکن وہ نہیں رکا اور بغیر کچھ کہے چلا گیا۔ شیخ صاحب کو ایک بار پھر سے اس حویلی کو چھوڑنے کے احکامات ملے، لیکن وہ اپنی نجی اور سیاسی محفلوں میں اکثر یہ جملہ کہا کرتے ہیں کہ اگر مجھے چوائس ہو کہ زندگی یا لال حویلی تو میں لال حویلی کو چن لوں گا۔ کچھ اسی طرح کی بات ریسنٹلی انہوں نے سمیع ابراہیم صاحب کو بھی بتائی۔ انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کہا یہ اب خود ملاحظہ فرمائیں کہ کیا عمارتوں سے لڑائیاں شروع ہوتی ہیں، ایف بی آر بلا رہی ہے، فلاں بلا رہا ہے، کافی کیسز ہمارے پاس ہیں۔ میری لاش سے گزرنا پڑے گا لال حویلی پہ، اور میری لاش سے گزرنا پڑے گا۔ میں اس کے نیچے یہاں بچپن میں بدھو بھائی اوپر ہوتی تھی، نیچے چائلڈ لیبر تھا، کتابیں بیچتا تھا۔ 16 دفعہ میں نے یہاں جھنڈا لہرایا ہے، یہ جھنڈا میں کہیں کسی جگہ بھی لہرا سکتا تھا۔ تو یہ تھی لال حویلی کی کہانی۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔